بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ چکا ہے، جس کا بے صبری سے ہم سب کو انتظار تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع عنایت کیا ہے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا اور نیک اعمال میں اضافہ کرنے کا۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس میں جتنا سے جتنا ہو سکے ہم نیک کام کریں اور گناہوں سے بچیں۔ اسی طرح اپنے معاملات کو بھی صحیح رکھیں، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے رشتہ داروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، یعنی کوشش یہ کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ غریبوں کی مدد کیجیے، صدقات اور جو زکوٰۃ ہیں ان کے نکالنے کا اہتمام کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا قرآن کریم سے گہرا تعلق اور ربط ہے، لہذا قرآن کریم کی تلاوت کیجیے اور سمجھ کر کیجیے، ترجمے کے ساتھ کیجیے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ اور پھر قرآن کریم کو نوافل میں پڑھنے کا اہتمام کیجیے، تراویح پڑھیے اور تراویح کے ساتھ ساتھ تہجد میں اٹھ کر کے قرآن کریم کو پڑھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان میں قیام کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، اور اس نماز میں ظاہر سی بات ہے قرآن پڑھی جاتی ہے، تو جو شخص، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص رمضان میں قیام کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے ثواب کی نیت سے اور ثواب کے یقین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، قیام میں تو ایک تراویح بھی ہے، تراویح بھی پڑھنی چاہیے، تراویح بھی پڑھی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے اہم عمل ہے، یعنی تراویح سے جو اہم ہے وہ ہے تہجد۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم تراویح تو پڑھتے ہیں لیکن تہجد کی نماز ہم نہیں پڑھ پاتے، تو اس کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ تہجد کی نماز بھی ہم اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ اور تہجد کی نماز جو ہے یقیناً تراویح کی نماز سے زیادہ افضل ہے۔ حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، موطا امام مالک صفحہ نمبر 40 میں ہے، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ٹکڑا ہے، واللتی ینامون عنہا افضل من اللتی یقومون، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دیکھا تراویح پڑھتے ہوئے۔ حضرت عمر نے جو ہے، چونکہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ مسئلہ ہے، حضرت عمر نے لوگوں کو جماعت کے ساتھ تراویح پر جمع کیا، تو لوگوں نے اس کو شروع کیا، تو حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور لوگوں کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا، اور یہ بھی کہا، واللتی ینامون عنہا افضل من اللتی یقومون، کہ جس نماز سے لوگ سوتے رہتے ہیں وہ اس نماز سے افضل ہے جس کو وہ پڑھتے ہیں۔ یعنی رمضان میں تراویح سے افضل تہجد ہے، لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھیں۔ یہ دیکھیے، میں نے موطا امام مالک کا ریفرنس سے دے دیا ہے، یہ موطا امام مالک، یہ نسخہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں صفحہ نمبر 40 میں یہ حدیث ہے۔ اس کی تشریح میں جہاں تراویح کا بیان آیا ہے، وہاں پر دارالعلوم کے شیخ الحدیث مفتی سعید احمد پالنپوری نے اپنی کتاب، یہ ہے کتاب تحفۃ القاری، جلد نمبر 100، صفحہ نمبر 472، اس میں انہوں نے فرمایا کہ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری بات فرمائی، یعنی وہ جو حدیث ہے موطا امام مالک میں، اس حدیث کا ایک ٹکڑا لکھتے ہیں مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری بات فرمائی، واللتی ینامون عنہا افضل من اللتی یقومون، کہ جس نماز سے لوگ سوتے رہتے ہیں وہ اس نماز سے افضل ہے جس کو وہ پڑھتے ہیں۔ یعنی رمضان میں تراویح سے افضل تہجد ہے، لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ تراویح ایک الگ چیز ہے اور تہجد ایک الگ نماز ہے، اور تہجد جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان کے راتوں میں بھی اور غیر رمضان میں پورے سال پڑھا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب پورے سال پڑھا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے جو پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو جواب دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان اور غیر رمضان میں وہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، جس میں 3 رکعت جو ہے وطر کی ہوا کرتی تھی اور 8 رکعت یہ تہجد کی نماز ہوا کرتی تھی۔ تو جو اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو قیام کرے تو اس میں تہجد کی نماز بھی آ گئی، اور اصل جو ہے وہی تہجد کی نماز ہے، اور تراویح بھی اس میں تراویح کی نماز بھی آ گئی۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم تراویح بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کا بھی اہتمام کریں۔ اور یہ بات میں نے آپ کو حوالے کے ساتھ بتلا دیا ہے کہ تہجد کی نماز تراویح کی نماز سے زیادہ افضل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تراویح کو چھوڑیں، بلکہ تراویح بھی پڑھیں، لیکن تہجد کا بھی اہتمام کریں۔ قرآن کریم کو جتنا ہو سکے نمازوں میں نوافل میں پڑھیں، خود تلاوت کریں، سمجھ کر پڑھیں تو زیادہ مناسب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو تراویح اور اسی طرح سے تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔